نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تبارک و تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی کہ وہ پکا اور سچا مسلمان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے کہ پڑوسی کو ستانا اور تکلیف پہنچانا اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے. مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اور اس حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے، اس کے تکلیف پہنچانے سے، اس کے پریشان کرنے سے مأمون اور محفوظ نہ رہ سکا ہو. مشکات شریف، جو کہ حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے، اس کی ایک اور روایت ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الى جنبہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جو خود اپنا پیٹ بھر کے سو رہا ہو اور اس کے پڑوس میں، اس کی بغل میں، اس کے نزدیک میں اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. یہ جو تین روایتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی کیا ہے، ان روایات سے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اچھا برتاؤ کرنے، اس کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنے کی تاکید اور اس کا خیال رکھنے کی اہمیت ظاہر ہے. ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے اوپر پڑوسی کے کچھ حقوق ہیں؟ اس سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تمہارے اوپر پڑوسی کے کچھ حقوق ہیں. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کیا کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو تو اسے قرض دے، اگر وہ تجھ سے مدد مانگے تو تو اس کی مدد کر، اگر وہ محتاج ہے، مصیبت زدہ ہے اور تو اس کی محتاجگی کو، اس کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے تو تو اس کی مصیبت کو دور کر، اگر وہ بیمار ہو جائے تو تو اس کی عیادت کر، اگر وہ مر جائے تو تو اس کے جنازے کے پیچھے جا، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچے تو تو اس کو مبارکباد پیش کر. یہ تمام تیرے پڑوسی کے تیرے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی تیرے ذمہ لازم ہے. اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اس کے مکان کے نزدیک اپنا مکان اتنا اونچا نہ بنا کہ جس کی وجہ سے تیرے پڑوسی کی ہوا رک جائے،
اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح تیرے پڑوسی کا تیرے اوپر یہ حق ہے کہ اگر تو اپنے لیے کوئی پھل خرید کر کے لا رہا ہے اور تیرا پڑوسی غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ تو اس کے لیے بھی پھل خرید اور اس کے گھر میں ہدیہ پہنچوا۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اپنے گھر میں وہ پھل اس انداز سے لے کر کے جا کہ تیرا پڑوسی ان کو نہ دیکھ سکے، اور اپنے بچوں کو گھر میں یہ تاکید کر کہ وہ اس پھل کو جو تو لے کر کے آیا ہے دکھانے کے لیے اس کو باہر نہ لے جائیں، یا اس کو ہاتھ میں لے کر کے کھاتے ہوئے باہر نہ نکلیں، جس کی وجہ سے تیرے پڑوسی کے بچوں کی نظر اگر ان پر پڑے تو ان کو اپنے غریب ہونے کا احساس ہو، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل رنجیدہ ہوں کہ کاش ہمارے پاس اگر مال و دولت ہوتا تو ہم بھی اس طرح کے پھل کھاتے۔ اس طرح کی ریاکاری سے اسلامی تعلیم نے منع کیا ہے۔ یہ تمام تیرے پڑوسی کے تیرے اوپر حقوق ہیں، ان کی ادائیگی تیرے اوپر لازم ہے۔ میرے بھائی، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ جو اتنی ڈیپلی جا کر کے، اتنی گہرائی کے ساتھ جا کر کے مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ اور یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 3 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں پڑوسی کا تو ذکر ہے، لفظ جار کو تو ذکر کیا گیا ہے جو پڑوسی کے معنی میں ہے، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ آپ کا پڑوسی کون ہوگا۔ مطلق پڑوسی کا ذکر کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں، مطلق پڑوسی کا۔ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ آپ کا پڑوسی مسلمان ہے یا آپ کا پڑوسی غیر ایمان والا ہے، غیر مسلمان ہے، یا آپ کے پڑوس میں کوئی سکھ بستا ہے، کوئی کرسچن بستا ہے، اس کی وضاحت بالکل نہیں کی گئی، بلکہ آپ کو یہ حکم، یہ تعلیم دی گئی، یہ تاکید کی گئی کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کے پڑوسی کے آپ کے اوپر یہ حقوق ہیں، ان کی ادائیگی آپ کے ذمہ لازم ہے، چاہے آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو۔ کاش کہ اللہ تعالی ان تمام تعلیمات کو ہمارے سبھی مسلمانوں کی سمجھ میں آ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تعلیمات کو سمجھ میں آ جانے کے بعد پریکٹیکل ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔